اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح سے ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم حق کی گواہی دو۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، موجودہ حالات میں اس اہم بلکہ عظیم ترین اس دینی فریضے کی یاد دہانی کرنا، اس کے مطابق لاہ عمل تیار کرنا، مکمل اجتماعیت کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا، اس وقت میں ہی نہیں بلکہ ہر درد مند دل رکھنے والا انسان اس بات کا یقیناً احساس کرے گا کہ واقعتاً ان امراض، سماجی حالات کہیے، شہری حالات کہیے یا ملکی حالات کہیے، ان تمام تر مسائل اور جتنی بیماریاں دکھائی ہمیں دے رہی ہیں، برادران اسلام، اسی فریضے کو انجام دینے کے نتیجے میں وہ درست ہو سکتی ہے، سنور سکتی ہے، بن سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ امت اپنے اس مقام کو پہچان لے، یہ امت اپنی ذمہ داری کا احساس کر لے۔ شرط یہ ہے کہ یہ امت پوری تیاری کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کر لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں جب اس ملک کی صورتحال یقیناً بدل سکتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا کے اندر قیام امن کا جو سب سے بڑا اور اہم مرحلہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے پاک نفوس پیغمبروں کے ذریعے سے اس کی تکمیل کیا، اور یہ اولین مقصد ہے۔ امن کا جو قیام ہے، عدل اور انصاف کا جو قیام ہے، وہ الہی ہدایات کے بغیر ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ اس کے نفاذ ہی کے بعد ہر طرف خوشحالی آ سکتی ہے، تمام انسانیت سکون و اطمینان کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اس لیے کہ وہ ہدایات تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہی نہیں بلکہ اس دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس پس منظر کا کہ اگر ہم ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں اور بارہا آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتے رہتا ہے کہ وہ قوم جو شراب کی عادی، برائیوں کے اندر مکمل طریقے سے ملوث، فحاشیت، عریانیت اور نہ جانے کیسی کیسی گھناؤنی جو خرابیاں ہیں اس مکے کے اندر، میری مراد مکے کی اس قوم سے ہے، کیا نہیں تھا، لیکن
پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آفاقی دین کو پیش کیا اور اس کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور جس طرح سے شروع میں چند نفوس کا اسلام اور اس دعوت دین کو قبول کرنا، پھر مکمل اجتماعیت کے ساتھ اس کے لیے جدوجہد کرنا، آپ نے اور ہم نے پڑھا، بلکہ آج انہی تعلیمات کی فیوض اور برکات کے نتیجے میں وہاں پر شرک کی مکمل طریقے سے نفی ہو گئی، جڑ کٹ گئی، اور ایسا پرسکون ماحول ہے شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں کہ وہ لوگ جو مسلمانوں سے بغض و عناد رکھتے ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں، وہ بھی برجستہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ جو برائیاں اور جرائم ہوتے ہیں ان کا حل صرف و اسلام کے قانون کے اندر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سر عام اس کو پھانسی دینا چاہیے، ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ اعتراض کرتے ہیں بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ دین فطرت ہے۔ دین اسلام تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا خالی اور باقی نہیں رکھا ہے کہ جس کے اندر رہنمائی نہیں کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کا علم، اس کی آگہی، اس کی مکمل واقفیت، اس سے ہم آراستہ اور پیراستہ ہو جائے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہی وقت کی میرے بھائیوں پکار ہے، اس لیے کہ یہ دین بنیادی طور پر انسانی جان کے احترام سے لے کر وہ تمام چیزیں اور اصول بتاتا ہے جس کے اوپر ایک نمونے کی اور مثالی سوسائٹی، مثالی معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ ایک سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کسی انسان کے بدلے زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے اس کو قتل کیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کیا۔ انسانی جان کا احترام میرے بھائی، تھوڑا یہاں رک کر دیکھیں ہم، یہاں انسانی جان کی جو عظمت اور اس کی اہمیت ہے، بنیادی طور پر ہم دیکھیں کہ کتنی اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی۔ چنانچہ انسانی عظمت کا یہ نمونہ اگر اسی بات کو انسانیت دھیان میں رکھ لے تو کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ ایک مسلمان کی تاریخ میں تو یہ بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون شخص؟ فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، بلکہ ان کو دونوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک مرتبہ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک پڑوسی کی فضیلت اور اہمیت بیان کر دی کہ صحابہ یہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا تھا کہ کہیں وراثت کے اندر پڑوسی کا حصہ نہ قرار دے دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا باہم یہ معاشرہ، یہ دین، یہ تعلیمات آپس میں ہم کو جوڑتی ہیں۔ تو انسانی عظمت، اس کی جان، اس اعتبار سے بھی ہم غور فکر کریں بھائیوں، موجودہ حالات کے تناظر میں، اور اسی کو نقطہ بنا کر، بنیاد بنا کر ہم اپنی بات کو دعوت کے عنوان سے برادران وطن کے اندر انشاءاللہ تعالی رکھ سکتے ہیں۔ میں اور مزید اس تعلق سے آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس فریضے کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں، اس فریضے سے غفلت کے شکار کے نتیجے میں
اس فریضے کو یکسر نظر انداز کر دینے کی صورت میں اس وقت جو حالات بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں وہ بڑے ہی غیر معمولی طور پر ابتر ہیں، پریشان کن ہیں، اور اس کے تعلق سے تمام انسانیت کو، بلکہ بالخصوص ملت اسلامیہ کو سوچنا چاہیے اور اس کو پیش کرنے کے سلسلے میں کوشش کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ دین ایک امانت ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے پاس عطا کیا گیا، اور اس کا حق ہم اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم اس کو خود اپنی ذات پر عمل کریں اور انسانیت کے سامنے اس کو پیش کریں۔ یہ امانت ہے ہمارے پاس میرے بھائی۔ اس کی تعلیمات اپنے اندر بہت زیادہ جان رکھتی ہیں، زندگی عطا کرتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر ہم غور کریں تو ہمیں بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، سمجھنے کو ملتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا اس وقت موجودہ صورتحال میں کہ ہماری صفوں کے اندر، سب سے پہلے تو ہم ہماری صفوں کے اندر اتحاد، اتفاق اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی وہ مثال پیش کریں کہ کوئی بھی اس کو توڑنے کی کوشش ہی نہ کر سکے بلکہ توڑنے نہ پائے۔ یہ اجتماعیت اس پیغام کو پیش کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اولین چیز تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق، ہمارا رب، ہمارا خاص تعلق اپنے رب العالمین سے ہو جائے میرے بھائی۔ جتنا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوگا، یقین مانیے ہم اتنے ہی حرکت میں ہوں گے اور اس کو پیش کرنے کے لیے بے چین ہوں گے میرے بھائی۔ یہ سب سے بڑی عقل مندی ہے اس وقت کہ جو چیز ہمارے لیے نافع ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہماری اپنی ذات کے لیے، ملت کے لیے، یقیناً وہ انسانیت کے لیے بھی پوری طرح سے فائدہ مند ہے، تو پھر اللہ نے تو یہ ہمیں فریضے کے طور پر ذمہ داری عطا کی ہے اور اس بات کی گواہی لینے کا وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ کو جواب دینا ہے، رسول کی گواہی لی جائے گی۔ لہٰذا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے ربط اور تعلق کو مضبوط کریں اور اس فریضہ حق کو، اس دین حق کو پیش کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ انسانیت کے سامنے پیش کریں۔ میرے بھائیوں، اتحاد میں بڑی قوت اور طاقت ہوتی ہے۔ دیکھیے اس وقت اگر میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں کہ ہماری جو پستی ہے، ہماری جو محکومی ہے، ہماری جو ذلت اور رسوائی ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے، بلکہ اعتراف کیا جاتا ہے کہ ہم علم کے میدان میں دور ہو گئے ہیں، ہم تجارت کے اور معاشی اعتبار سے جو میدان ہے اس کے اندر بھی دور ہو گئے ہیں۔ لیکن بھائیوں، سیاسی حیثیت سے بھی غور کیجئے، فکر کیجئے، ہم اس میدان کے اندر بھی بہت زیادہ پچھڑ چکے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو میں اگر مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہمارا ریاست اتر پردیش کی اگر بات کہوں تو وہاں پر جو دو مشہور کاسٹ ہے، ایک بہوجن سماج کی، وہ 7% ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری کاسٹ ہے یادو کی، وہ 11% ہے۔ آپ نوٹ کریں میری بات کو، ایک ذات ہے 11% کی، ایک ذات ہے 7% کی، اور ہماری جو کیٹیگری ہے مسلم کمیونٹی کی وہ ہے 24%۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے آگے اپنے مطالبات کو پیش کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، اسکول چاہیے، میدان چاہیے، قبرستان چاہیے، وال کمپاؤنڈ چاہیے، اور بس ہمارا تحفظ چاہیے۔ یہ صورتحال ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ لوگ صرف مطالبات کرتے ہیں اور ان کو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، دنیا کے مسائل سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے، ان پر حکومت کی جائے۔ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ہماری نا اتفاقی ہے۔ جس دین کا
بنیادی تعلیم کے اندر یہ بات شامل ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ آج کیا صورتحال ہے، ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے۔ ایک طرف تو آپ اور ہم دیکھیں کہ اس ملک کے اندر جس وقت انگریز آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ہمارے مدارس پر حملہ کیا، ان مدارس کے اوپر جہاں دین کی بھی اور دنیا کی بھی تعلیم دی جاتی تھی، اور وہ مقام تھا ویسٹ بنگال، جہاں سے انہوں نے منصوبہ بند طریقے سے تعلیم کے میدان سے دور کیا۔ یہ بات کا احساس دلانے کے لیے کہ آپ جاہل ہو، آپ کو کچھ نہیں آتا ہے، کتنے برس ایسے گزر گئے، اور پھر دیکھیے کہ جس وقت تعلیم سے وہ نصاب کے اندر سے منصوبہ بند طریقے سے جب دور کیا گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کی ہماری جو کیٹیگری کہلاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پسماندہ طبقہ سے بھی نیچے ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن شکر مانیے کہ کچھ مدارس نے بڑے مضبوطی کے ساتھ میں اس علوم کو سنبھال کر رکھا، لیکن کچھ حد تک کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اب یہ صورتحال ہونے کے بعد میں ہمیں BPL کارڈ اور راشن کارڈ اور پیلے کارڈ، نہ جانے کون کون سے کارڈ ہاتھ میں دینے کے بعد یہ بتایا گیا کہ تم غریب ہو، تمہارے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، تم کسی کام کے نہیں ہو۔ یہ ویل پلان کیا گیا، اس میں ہماری اپنی بھی کوتاہی اور کمزوری ہے کہ ہم نے اس کا احساس نہیں کیا۔ قوموں کی زندگی کے اندر، عروج کے اندر سب سے پہلا اگر کوئی اصول ہے تو وہ ہے علم کا میدان۔ ہم نے اس میدان کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اور اس سے جب دوری اختیار کی تو یہ صورتحال کا بھی ہم شکار ہوئے۔ میرے بھائی، معاشی اعتبار سے بھی دیکھیے کہ ہمارا کوئی ایسا لائن لیول کا منظم اجتماعیت کے ساتھ، ایک دوسرے کو لے کر چلنے کے ساتھ ایسے کوئی تجارت کے معاملات ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بھی اجتماعیت کے ساتھ میں قوم اور ملت ایک ساتھ ایک دوسرے کو سہارا دے کر آگے بڑھے، اور اس جو پستی کی دلدل ہے، یہ جو پسماندگی کا احساس ہے، اس کے تصور سے بھی اس کو ملت کو نکالنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صورتحال اسی وقت بدل سکتی ہے جب ہم اپنے مقام کو پہچانیں، ہماری حیثیت کا ادراک کریں، اس کا احساس کریں، اور اس پیغام کو پیش کرنے کے لیے بیدار ہو جائیں جس کا کہ ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں بنیادی طور پر اگر آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ ہمارے ان بھائیوں سے ہم ضرور ملیں، ان سے جو جانتے نہیں ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں جانا کہاں ہے، ہماری منزل کہاں ہے، ان سوالات کا جو فہم ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دن کی روشنی میں ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، اور وہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے عیاں کر دیا، بتا دیا کہ یہ ہے وہ راستہ جس پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو، اور اسی کو پیش کرنے کے لیے ذمہ داری ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اس پیغام کو پیش کرنے کی ضرورت موجودہ حالات میں برادران اسلام انتہائی ضروری ہے۔ ہم سب سے پہلے تو یہ بات کہیں ہمارے بھائیوں سے کہ دیکھو بھائی، آپ اور ہم ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، اس نسبت سے آپ ہمارے بھائی ہیں۔ ایک ماں باپ کی اولاد کا جو سلسلہ ہے یہ اس دنیا کے اندر چل پڑا ہے، اس تعلق سے آپ ہمارے بھائی ہیں۔ دیکھیے، آپ میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ ہمارے ہاتھ الگ ہیں نہ ہمارے پیر۔ بہرحال اچھی سی تمثیل کے ذریعے سے ہم انہیں یہ ثابت کر سکتے ہیں، بلکہ اس کا اعتراف یقیناً کریں گے کہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پھر بھائیوں، دوسری بات ہم یہ رکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے جو سرشٹی بنائی ہے، اس دنیا کے اندر ہم کو بھیجا ہے،
تو وہ یوں ہی ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کائنات کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے وہ ویل پلان منظم طریقے سے چل رہا ہے، کوئی ستارہ سیارہ آپس میں نہیں ٹکراتا۔ ہم بہت ساری مثالوں کے ذریعے سے ان کو بتا سکتے ہیں، اس چیز کو پیش کریں۔ اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے ایشور کے فرمانبردار ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ یہی ایشور وقتی ہے، یہی خدا کی بندگی ہے، اس چیز کو پیش کرے۔ اور یہ بات بھی ضرور بتائے کہ دیکھو بھائیوں، اس زندگی کا یہ مقصد بھی ہے کہ ایک دن جو ایشور نے، اللہ نے ہم کو ساری چیزیں عطا کی ہے، اس کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھے گا، ہم سے ضرور پوچھے گا کہ اس نے ہمیں نیان دیا تھا، مال دیا تھا، صلاحیت دی تھی، اتنے پھل فروٹ ساری چیزیں ہمیں کھانے کے لیے دی تھی، وہ یوں ہی نہیں دی تھی، بلکہ وہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ دیکھیے یہ جو باتیں ہیں بنیادی طور پر یہ دل لگتی اور اثر انداز ہونے والی چیزیں، یہ 3-4 باتیں ہیں، ان بنیادوں کے اوپر ہم اس پیغام کو میرے بھائیوں ضرور پیش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ لوگ استقبال کے لیے تیار ہیں، لوگ سنتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کوئی کسی کی کوئی مخالفت نہیں کرتا ہے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر جتنی سہولتیں اور آسانیاں ہیں وہ کہیں پر نہیں ہیں۔ بہت سارے مواقع ہمیں میسر آئے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ذمہ داری کا احساس کریں میرے بھائی۔ اس وقت مادہ پرستی کے اس دوڑ میں ہم اگر اس ذمہ داری کا احساس کریں اور اس خول سے نکل جائیں جس کا کہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ امت شکار ہو چکی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم پر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد کثرت سے ہوں گی اس وقت؟ پیارے رسول نے فرمایا ہمارے تعداد آپ کی کثرت سے ہوگی، زیادہ ہوگی، مگر تم میں ایک بیماری پروان چڑھ جائے گی۔ پھر پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ وہ بیماری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیماری ہے وہن۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ وہن سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ دنیا سے محبت، کیا یہ صورتحال نہیں ہے؟ دیکھیے اس صورتحال کے نتیجے میں کیا ہوا، یہی صورتحال ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس وقت۔ بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھیے، ملک کی سطح پر بھی دیکھیے، ہر کوئی بس اپنی دنیا بنانے کے اندر وہ مگن ہے، بلکہ اپنی ترجیحات کو اپنے کاموں کی لسٹ اور فہرست کے اندر سب سے پہلے اس نے مقدم دنیا رکھا ہے۔ یہ یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ترجیحات کے اندر سب سے پہلے دنیا ہونا چاہیے یا آخرت ہونا چاہیے؟ بلکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے بھائیوں کہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، جو دین کے طلبگار ہوتے ہیں، تفصیلات میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا ان کے پاس گھسیٹ کر آتی ہے، چل کر نہیں گھسیٹ کر آتی ہے، اور جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں دنیا ان سے اور زیادہ دور بھاگتی ہے، دور بھاگتی ہے۔ یہ ہماری اپنی ترجیحات کے اندر ہمیں بھائیوں طے کرنا ہے۔ مادہ پرستی کے دوڑ میں اس دنیا کی چکا چوند نے انسان کو غفلت کا شکار بنا دیا، انسان کو مدہوش کر کے رکھ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ انسان پھر جو قرآن مجید کی جو بنیادی محکمات کی تعلیمات اور بات ہے ولین کہ جس میں کہا گیا کہ اپنے حدود کو نہ توڑیں، وہ حلال اور حرام کی تمیز کرنے کے اندر بھی جو ہے کوئی قباحت محسوس نہیں کر رہا ہے، تمیز نہیں کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات۔
ان تمام حدود کا پاس و لحاظ کرنا، زندگی کے تمام شعبہ جات کے اندر اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور اپنے کاروبار کو کرتے ہوئے، تمام معاملات کو انجام دیتے ہوئے اس فریضے کو انسانیت کے سامنے پیش کرنا، یہ ایسا بہترین اور اعلیٰ کام ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کے اندر ہماری عزت کا اور آخرت میں ہماری نجات کا یہ ذریعہ بن سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم منصوبہ بند طریقے سے اجتماعیت کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح اللہ تعالیٰ کے اس دین کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ بھائیوں، ہم اس فریضے کو جب ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور ایک اصول بنیادی طور پر یہ بتایا ہے کہ کامیابی تمہاری ہے۔ تم کسی کی کثرت کو دیکھ کر، کسی کی فوج کو دیکھ کر یا دنیا کے بڑے بڑے وسائل کو دیکھ کر مایوس مت ہو۔ اگر تم یہ کام کرتے ہو، اگرچہ کہ قلیل ہو، تو پھر میری مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہے۔ اور قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، بلکہ بار بار دیکھیے ابھی یہ جو مہم بنائی گئی اس کے اندر ماڈل کے طور پر جو بات پیش کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ صرف 12 تھے، اور اگرچہ کہ وہاں پر رومی سلطنت کے اندر مسلسل ان کو کام کرنے کے نتیجے میں بڑی تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اس بادشاہ نے ان کو پکڑ کر کھولتی ہوئی تیل کی کڑھائی کے اندر بھی ڈال دیا گیا۔ لیکن اس دعوت کو پیش کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پوری رومی سلطنت متاثر ہوئی اور اکثریت نے مسیح عیسائیت قبول کی، اور اس سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ اور بہترین مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ 13 سال اور 10 سال 23 سال کی مدت کے اندر ان نفوس نے، جنہیں پاک صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اپنی جان، اپنی مال، اپنی صلاحیت، اپنا وقت، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اس کو جب لگایا، 23 سال کی اس قلیل عرصے میں، مختصر عرصے کے اندر مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہو گیا۔ اور جب اس دین کی مکمل تکمیل ہو گئی، جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا، وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق میں، اس میں یہی بات کہی گئی ہے، دین کا نفاذ، قیام و عدل و قسط، اس کا نفاذ، اس کے لیے کوشش، یہ امت مسلمہ کا مقصد وجود ہے، اور اسی کے اندر اس کی دنیا کی اور آخرت کی ہمیشہ کی نجات، فلاح، کامیابی اور کامرانی ہے۔ بھائی اور دوستو، اس اعتبار سے ہم سوچیں، فکر کریں، اور ایسی اجتماعیت جہاں دکھائی دیتی ہے اس کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے مددگار بنو۔ اللہ تعالیٰ کمزور ہے؟ نہیں، اس نے ہمیں ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، وہ چاہے تو بزور اپنے تمام قوانین کو نافذ کر سکتا ہے، لیکن اس نے امتحان کے لیے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے ان اصولوں کو، اس خلافت کو، اس دین کو نافذ کریں، انسانیت کو بتائیں۔ تو آئیے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اہم فریضے کو، جس کے اندر ہمیشہ کامیابی ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔